بسم اللہ شار الاحکام حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد۔ معاشرت کے بیان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ شوہر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اسے یہ فکر لاحق ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کامیاب رہے آخرت میں، اور اس بارے میں اس سے مواخذہ نہ ہو، دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو جائے اور آخرت میں بھی اس اعتبار سے کامیاب قرار پائے، تو اسے کیسی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ ان صفات میں جو چیز رخنہ ڈالنے والی ہے وہ غصہ ہے اور مزاج کا تیز ہونا ہے، اور اس کے علاج کے بغیر گھر کی زندگی وہ سکون میں نہیں آتی۔ جو چیز غصے کے بالمقابل ہے اسے تحمل کہتے ہیں، حلم کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں۔ تو کچھ اس کے فضائل اور اس کے بعد پھر غصے کے حوالے سے جو تدارکات ہیں، ایسی طریقے جو اختیار کیے جائیں تو ہم غصے سے اپنی معاشرت کو بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مثالی شوہر اپنے اقوال و افعال اور جملہ معاملات میں بردبار اور متحمل مزاج ہوتا ہے۔ دیکھیے، عورت میں اور مرد میں بڑا فرق یہ ہے کہ عورت جذبات سے مغلوب ایک ہستی کا نام ہے، اور مرد وہ ہے جو کہ عقل سے اور غور و فکر سے کام لیتا ہے، جذبات کو غالب نہیں آنے دیتا۔ ایسے مواقع جہاں جذبات انسان کو مغلوب کرتے ہیں، وہاں ایک وہ آدمی جو مردانہ صلاحیتوں کا حامل ہے، اوصاف کا حامل ہے، وہ اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے اور اپنے اوپر وہ قابو یافتہ ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ جو چیز عقل کے موافق ہے اور جو ایک متحمل مزاج کا تقاضا ہے اس کے موافق وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ تو کہا کہ بردباری اور تحمل کے ساتھ وہ معاملات کو چلاتے ہیں۔ بردباری نہایت پاکیزہ اور قابل تعریف صفت ہے۔ اس خوبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانات سے ممیز کیا ہے۔ بردباری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ گئے۔ کتنی عورتیں محض شوہر کے غصے کی بنا پر بغیر کسی گناہ کے طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک پہلو ہے، اور خاص طور پر سوالات شرعی جو آتے ہیں ان میں، استفتاء سوالات میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض لوگ صریحاً ظلم کرتے ہوئے اور طلاق دے بیٹھتے ہیں اسی غصے کے ہاتھوں مغلوب ہو کر، اور پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، پوری زندگی پچھتاتے ہیں، اور پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ مگر وہ ایک خاص موقع جس وقت اپنے آپ کو تھامنا تھا، تو یا تو اس بات کی تربیت اور تعلیم نہیں ہوتی، دین سے دوری کی وجہ سے اور دنیاوی ماحول میں رہنے کی وجہ سے، فلموں اور ڈراموں سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ طلاق کو وہ کھیل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لفظ طلاق کا استعمال کرنا اور اس کے جو نتائج ہیں، ان کے شرعی احکام کیا ہیں، اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بعد میں جب ہوش آتا ہے اور جب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو پوری زندگی برباد کر دی، کسی کی اپنی بھی خراب کر لی اور کسی اور کے لیے بھی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا، تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں۔ تو غصہ ایسی چیز ہے کہ وہ 2 منٹ کا غصہ پوری زندگی کو خراب کر جاتا ہے اور ملامت والی بنا جاتا ہے۔ اور یہ احکامات اکثر جہاں نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو وہاں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور وہ حدیث پھر سے دوہرا دینا مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر انسان پورے ارادے کے ساتھ، تعمد کے ساتھ اختیار بولے تب بھی وہ واقع ہوتی ہیں، اور اگر اس کو وہ روا روی میں، ہنسی مذاق میں، کھیل تماشے میں اس کا اقرار کر لے یا اس کا زبان سے اظہار کر دے تب بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ الطلاق والنکاح والعتاق، 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک طلاق دینا ہے، ایک نکاح میں قبول کرنا ہے، اور ایک جو ہے وہ غلام کو آزاد کر دینا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا الرجعۃ۔ اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے کہ نکاح ہمیں واپس لے لینا، یعنی طلاق رجعی دی تھی اور ابھی عدت کے دوران اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں نے اسے واپس اپنے نکاح میں رکھا، تو یہ رجعت ہے۔ تو یہ جو رجوع کا اعلان ہے یہ بھی زبان کے کہنے سے واقع ہوتا۔ سلاسن جدہن جدن و حزلہن جدن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہنسی مذاق کا اعتبار نہیں ہے، وہ واقع ہو کر رہتی ہیں، وہ 3 چیزیں ہی ہیں۔ تو طلاق کے حوالے سے جب جس طرح سے کوئی بھی کام دنیا کا کیا جاتا ہے تو اس میں احکام سکھائے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، اور کوئی بھی خطرناک چیز ہوتی ہے
کم از کم جس کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مثال کے طور پر ایک ہے وہ دوا جو عام طور پر استعمال میں ہوتی ہے، اور ایک کوئی خطرناک دوا ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی طریقہ استعمال کو بھی معلوم کیا جاتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں وہ بھی معلوم کیے جاتے ہیں، اور اچھے ڈاکٹر کے بتانے پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انسان اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ اپنے جسمانی نقصان اور نفع سے واقف ہے، تو اسے چاہیے کہ روحانی نقصان اور نفع سے بھی واقف ہو، اور اسے معلوم ہو کہ طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور یہ گھر کا بکھیر دینا، گھر کا توڑ دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اس میں عند اللہ بھی بڑی مصولیت ہے، اور دنیا میں بھی طرح طرح کے مصائب سے، دشواریوں سے دوچار ہو جاتا ہے انسان۔ بچوں کے معاملات ہیں، پھر کسی بھی بغیر بچوں کے بھی زندگی کسی کی وہ مذاق تو نہیں ہے۔ تو ان معاملات کی حساسیت سے واقف ہوں گے، واقف کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز احکامات کو سیکھنے کی طرف توجہ ہوگی۔ جب احکام سیکھے جائیں گے تو پھر اس طرح کی مصیبتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ شریعت ہمارے لیے سراسر رحمت ہے، اور جب اس کے احکام سیکھے جاتے ہیں تو وہ رحمتیں ہماری زندگی میں ایسے ظاہر ہوتی ہیں کہ ایسے حادثات سے وہ آدمی جو علم دین سے واقف ہے، وہ جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، وہ جو مجالس فقہی سے مستفید ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ آدمی جو کہ جہالت کی زندگی گزارتا ہے، لا علمی کی زندگی گزارتا ہے، وہ عام طور پر ایسے نقصان سے دوچار ہونے کے بعد متنبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو زندگی بھر علم کی مجالس سے جوڑے رکھے۔ تو کہا کہ بردباری نہایت نفیس اور اعلیٰ قدر و منزلت کی خوبی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو الحلیم یعنی نہایت بردبار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس قبیلے کے ایک شخص سے فرمایا تھا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والانات، کہ کہا کہ تمہارے اندر، فرمایا کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی خوبیاں ہیں، دو ایسی صفات ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے اب کیسی خاص بات ہوگی، اور کوئی بھی مومن اس بات کو سنے، ایمان والا سنے، تو اس کے لیے ایک رغبت کا سامان ہے کہ ایک چیز جس کو اللہ پسند کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اسے اختیار کروں۔ اور یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم روزمرہ زندگی میں اختیار کریں، اور اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، اور فیصلے کرتے ہوئے، اور جس موقع پر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر کسی شے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، اور گھر کی زندگی میں، صبح و شام کی زندگی میں رد عمل کا اظہار اس میں، اور گھر والوں کے ساتھ معاملے میں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کے جو احکامات سیکھتے ہیں اس میں اچھی اچھی باتیں، ان کو باہر تو برت لیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ نہیں برتتے، سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بے تکلف ہے۔ بے تکلف کا مطلب یہ ہے کہ بس جو چیز ناجائز ہے وہ بھی کرو، یہ کہ اخلاق کا جو پورا لبادہ تھا اس کو اتار پھینکا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بے تکلف ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ناجائز بات ہے، یہ تو اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور شریعت کو نہ سمجھنا ہے، اور احکامات شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو کسی کافر میں بھی ہوں تو قابل مدح ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو کسی دشمن میں بھی ہوں تو قابل تعریف ہوتی ہیں۔ اور کیا صفات ہیں؟ فرمایا الحلم والانات، ایک تو بردباری ہے اور دوسری وقار کی صفت ہے، بردباری اور وقار۔ ان صاحب کا پورا واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو خبر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آئے اور آ کر جو ہے وہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر جا کر اپنے قبیلے میں اطلاع کی، اور پھر وہاں جو قبیلے کے سردار تھے ان کو ذکر کیا، اور وہ ان کے سسر صاحب تھے، ان سے تذکرہ ہوا، انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، اور پھر ساری تفتیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی ان کو جان کر پہچان گئے اس بات کو کہ یہ نبی برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد قافلہ لے کر آئے ہیں مدینہ منورہ اور قبولیت اسلام کے لیے، تو باقی لوگ جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آگے پہلے پہنچ گئے، اور یہ حالانکہ سردار تھے، اس قافلے کے بڑے تھے، اس کے باوجود گئے ہیں، جا کے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اور جو ہے وہ امامہ زیب تن کیا، اور جو عصا رکھا جاتا تھا جو ایک کہیے کہ بردباری کی علامت بھی ہے، اسے اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے سلیقے سے بات کی۔ یعنی یہ جو تحمل ہے، یعنی اچھی چیز کے لیے بھی انسان لپکتے ہوئے جو طریقہ اختیار کرے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں بھی اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے جو وقار کے خلاف ہے، بردباری کے خلاف ہے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ نیکی کے کام میں آگے تو بڑھنا ہے، مگر وہ بڑھنے کا طریقہ کیا ہو، ایسا جس کے اندر ایک خوش اسلوبی ہو، جس کے اندر ایک وقار اور بردباری پائی جاتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی بشارت سنائی کہ تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ شوہر کی سمجھداری اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ بردبار متحمل مزاج ہو،
اچھا، اب اس چیز کا اس کی توقع کرنا خواتین سے صحیح ہے، بعض ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مرد ایک جیسے نہیں بنائے، ساری عورتیں ایک جیسی نہیں بنائی، بعض مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسی صفات رکھتے ہیں، اور بعض عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی صفات رکھتی ہیں، تو صفات الگ الگ ہو سکتی ہیں، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ کم، مگر عمومیت کے ساتھ مردوں کو ان صفات کا حامل بنایا گیا۔ تو اب اس کی توقع ایک شخص اپنی بیوی سے کرے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بردباری اور تحمل زیادہ ہو، اور پھر اس کے بعد کرتا رہے، نہیں، اس کی تو اس کا مطالبہ کیا گیا مردوں سے کہ ان کے مزاج میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، اور انہیں چاہیے کہ اپنے اندر قوت برداشت اور تحمل اور بردباری اسے پیدا کریں، متحمل مزاج ہو۔ متحمل مزاج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ہے کہ انسان کچھ ناگوار سنے تو تب ناراض ہو جائے اور بھڑک اٹھے، تو بھائی، اور پھر یہ کہے کہ بھائی بات غلط تھی اس لیے بھڑک اٹھا، تو اسی موقع پہ تو تحمل درکار تھا۔ اگر بات صحیح ہو تو اس موقع پر تو کوئی بھی نہیں بھڑکتا، اس موقع پر تو کوئی بھی برانگیختہ نہیں ہو جاتا، کوئی بات ایسی ہو جو ناگوار ہو اور پھر صبر کیا جائے تو یہ تحمل ہے۔ تحمل کا مطلب ہے اٹھانا کسی چیز کو، برداشت کرنا۔ تو کس چیز کو برداشت کرنا ہے؟ جو چیز اچھی ہے، خوشگوار ہے، اسے تو برداشت نہیں کرنا پڑتا، ہاں اگر کوئی ناگوار بات ہوگی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو تحمل کا مطلب یہ ہے کہ ناگوار بات کے موقع پر، ناگواری کے موقع پر انسان بردباری اور تحمل اور برداشت کو، صبر کو اختیار کرے۔ گھر خوشگوار بنانے کا یہ نسخہ اکثیر ہے، یعنی کارآمد ہے، بہت فائدہ مند ہے کہ انسان بردبار بنے۔ یہی تو وہ خوبی ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ غصے کی بات پر غصہ تو آتا ہے، لیکن دانشمند خیر خواہی اور دانشمندی، خیر خواہی، سمجھداری اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کیا جائے، بے وقوفانہ احمقانہ باتوں پر دلائل کے انبار قائم نہ کیے جائیں، اور ان چیزوں میں نہ الجھا جائے، یعنی ایسے بحث مباحثے میں انسان نہ الجھے۔ یعنی جس طرح لہٰذا مثالی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے حلم کی عادت ہر شخص کے لیے عام کرے، غیظ و غضب پر قابو رکھے۔ ایک شخص جو بردبار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حلم کی عادت، حلم کا مطلب کیا ہے؟ تحمل والا ہونا، تو حلم کی عادت کو عام رکھے اور غیظ و غضب پر قابو رکھے، کسی بھی صورت میں نادانی اور اشتعال کا برتاؤ نہ کرے، اور اس بات کو سوچے کہ بردباری، نرمی نہایت اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خوبی ہے جس کو اپنا کر سخت سے سخت دل انسان اور مشکل سے مشکل حالات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سخت سے سخت دل انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور مقابل کو اس عادت پر مستقل عمل کرنے سے اپنا ہمدرد بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ روش اختیار کی جائے تو جو شخص غلط مزاج کا حامل بھی ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور کم از کم یہ ہے کہ توافق کی، موافقت کی کوئی صورت نکل آئے گی اور زندگی چل سکے گی۔ یہ بات تو ہم شروع سے معاشرت کے بیان میں پڑھ رہے ہیں کہ معاشرت کا مطلب، یعنی اصلاح معاشرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے میرے موافق ہو جائیں اور میرے مزاج کے موافق ہو جائیں، سب کو میں تبدیل، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصلاح معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ گوارا کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، ایثار سیکھے، اور اسی کے ذریعے سے وہ زندگی میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے اس دنیا میں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ سب کچھ اس کی رائے کے موافق، سب کچھ اس کی خواہش کے موافق، سب کچھ اس کے مزاج کے موافق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا اس چیز کا نام نہیں۔ اللہ نے، ہم نے تقسیم دیکھی تھی نا پہلے کہ اللہ نے دو عالم بنائے ہیں، ایک عالم وہ ہے، بلکہ تین عالموں کا ذکر ہوا تھا۔ ایک عالم وہ ہے جس میں سب کچھ رائے کے موافق ہوگا، یہ عالم جنت ہے۔ ایک وہ ہے جو سب کچھ اس کی خواہش کے برخلاف ہوگا، یہ عالم جہنم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں مرضیات کو اور مکروہات کو جمع کر دیا گیا، ایک چیز جس سے انسان راضی ہے اور ایک وہ جس سے انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، پسند اور ناپسند دونوں طرح کے احوال کو خلط ملط کر دیا گیا، یہ عالم دنیا ہے۔ تو جب تک ہم دنیا میں ہیں تو اس وقت تک غم سے، پریشانی سے اور خلاف مزاج، خلاف طبیعت چیزوں سے انسان کو مفر نہیں، چھٹکارا نہیں، اور سب اس کے موافق ہو جائیں، سب اس کے ہی بات ماننے والے ہو جائیں۔ یہ حیثیت تو اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی رائے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور جن کی جو ہے وہ مزاج کے خلاف اگر آپ چاہیں اور ان کے لیے وہ بار بنے تو آپ کے اعمال کے ہبط ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ یہ حیثیت تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی، اور کسی کی نہیں۔ تو انسان کو چاہیے اپنی حیثیت پہچانے، اپنے گناہوں پر نظر کرے، اور اگر کوئی خلاف مزاج چیز دیکھے یا خلاف پسند کام اس کے ہو رہا ہو تو اس پر یہ سوچے کہ شاید یہ میرے گناہوں ہی کا اثر ہے، شاید یہ میرے گناہوں کا اثر ہے۔ تو اللہ سے اپنے معاملے کو رکھے، لوگوں سے معاملہ، لوگ تو جس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ تشبیہ دی، فرمایا کہ جو لوگوں سے سکون میں آ جائے نا، تو اس کی شرح میں فرمایا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ فاعل حقیقی نہ سمجھے۔
اچھا، عقیدے میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فاعل حقیقی تو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سب فاعل مجازی ہیں، یعنی یہ ایک کردار ہے، کسی کو کوئی کردار دے دیا گیا، کسی کو کوئی کردار، تو یہ فاعل حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب کسی کا کوئی عمل کسی سے صادر ہو تو اس کو یہ جانے کہ یہ اصل میں میرے کسی عمل پر فاعل حقیقی کا رد عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے کسی غلط کام کی سزا مجھے فلاں کے ذریعے دلوا دی، میرے کسی گناہ کا خمیازہ مجھے کسی ناگوار واقعے میں اور ناگوار صورتحال سے دوچار کر کر دنیا ہی میں بھگتنا پڑ گیا۔ تو فاعل حقیقی تو ایک ہی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو، اب آگے تفصیل ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی آزمائش ہو سکتا ہے سزا ہو، مگر بہرحال آزمائش جو علماء نے لکھا نا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ آزمائش ہے یا سزا ہے، عذاب ہے؟ تو ایک اس کی علامت یہ ہے کہ جو مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو عذاب سمجھ کر اس سے یعنی اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کو اپنے لیے رجوع اللہ کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو جس کو جس مصیبت میں رجوع اللہ نصیب ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ آزمائش میں۔ تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جو بھی مشکلات ہوں اس میں انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے، درگزر کرے، صبر کرے اور برداشت پیدا کرے، انشاءاللہ اس کے لیے حالات کشادہ ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مثالی شوہر ان قسموں سے بچے، یعنی چند قسموں کے شوہر بتلائے۔ اب یہ ذرا عجیب عجیب سی باتیں بھی ہیں، مگر جو ہے نا یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی باتیں ہیں، تو اس لیے ان سے بچنے کی اپنے آپ کو چاہیے کہ کوشش ہم کریں، اور کوشش کریں کہ جو ایسی بری مثالیں ہیں ان سے بچ کر اچھی مثالیں ہم پیش کر سکیں۔ کا پہلی قسم کے شوہر وہ ہیں جو خود کو شوہر کم اور حاکم زیادہ سمجھتے ہیں، بیوی کے حقوق اور احساسات کو بے دردی سے پامال کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے جو کردار دیا ہے شوہر کو، اس میں حاکم کا کردار بھی ہے، مگر کل صرف حاکم تو نہیں ہے، اور بہت ساری صفات بھی اس کے لیے بتائی ہیں۔ مودت اور رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، پھر اسی طرح سے باہمی تعلق کے کیا اوصاف ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھا دیے۔ اس میں حاکم ہونا بھی ایک حیثیت ہے، مگر اکیلی حیثیت نہیں ہے، واحد حیثیت نہیں ہے، کلی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی صرف یہی بن جائے کہ الرجال قوامون علی النساء، کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی دروغہ اور کوئی تھانے دار اور کوئی جیل کا خانے کا سپرڈنٹ وہ جو ہے نا کرتا یہ ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے جو ہے نا ہر وقت لوگوں کو تابع کرتا رہتا ہے، جس طرح سے جیل خانے کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ایسے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو یہ، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو سامنے رکھے، تو یہ اس کی مراد نہیں ہے۔ یہاں پر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو اللہ کی مراد نہیں تھی، اس آیت سے وہ معنی اخذ کر لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد نہیں تھی۔ دوسری قسم کے شوہر وہ ہیں جو بیویوں کو جسمانی لحاظ سے کمزور اور ذہنی اعتبار سے ناقص العقل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اعصابی نظام اس قدر پائیدار ہوتا ہے کہ ساس، جیٹھانی، شوہر کی جلی کٹی سننے کے باوجود ان کا دماغی توازن برقرار رہتا ہے۔ انہیں آئے دن زہر کا پیالہ پیش کرنے کے بعد بھی تاکید کی جاتی ہے کہ اسے پینا ہوگا، وہ زہر بھی بخوشی حلق سے نیچے اتار لیتی ہیں اور پھر بھی زندہ رہتی ہیں۔ جتنا ایک بیوی کو سننا اور سہنا پڑتا ہے، شوہر کو اس سے نصف بھی سننا یا سہنا پڑ جائے تو ان سے 50% اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ اچھا، اللہ نے خاص طرح کی بعض صلاحیتیں عورتوں میں رکھی ہیں، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ جو نظام تمدن کی گاڑی چل رہی ہے اس میں ان کے اندر وہ صفات ہیں، تو ان کے لیے تلقین اسی بات کی ہے کہ ان کو بھی برداشت اور صبر اور درگزر کے رویے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں یعنی حقیر سمجھنا، اس کی مذمت ہو رہی ہے، یعنی عورت کو حقیر مخلوق سمجھ کر اس سے رویہ رکھنا، برتاؤ کرنا، اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری قسم شوہروں کی یہ بتلائی کہ یہ جو ہے ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ یہ دیگر عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کا تقابل کرتے رہتے ہیں مستقل۔ یہی روش ہوتی ہے کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ یہ اچھا کام کرتی ہے، وہ ایسے اچھے کام کرتی ہے، اور تم یہ بھی نہیں کرتی اور وہ بھی نہیں کرتی، تو تقابل کر 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 وہ کام خراب کر لیتے ہیں، یعنی گھر کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو فراموش کرتے ہیں، اور جو برائیاں ہیں یا کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسروں کی جو برائیاں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نظر میں نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے گھر کا حال جانتا ہے، تو اب یہ تو اچھائیاں معلوم ہو کر جو ہے وہ تقابل کر کر اپنے گھر کو خراب کر رہا ہے، اور اس کی جو مسائل ہیں وہ تو اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو ہر ایک اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کل خیر اور کوئی کل شر نہیں ہے۔ تو اب یہاں اس طرح کی روش اختیار کر کر بھی اپنی ازدواجی زندگی کو خراب نہ کیا جائے۔
اسی طرح سے کہا کہ ایک شوہر کی قسم یہ بھی ہے، یا ایک غلط رویہ شوہروں کا یہ بھی ہے کہ تفریق کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں اور سسرالی رشتہ داروں میں، اور اچھے خاصے دینداروں میں بھی یہ روش دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سسرال والوں کو تو دبا کے رکھنا چاہیے، اور سسرال والوں کے ساتھ تو سخت گیری سے پیش آنا چاہیے، زیادہ ان کو سر نہیں بٹھانا چاہیے، اور ان کا زیادہ گھر آنا جانا جو ہے وہ آر ہے اور عیب ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دل آزاری ہوتی ہے، اور اس دل آزاری کے نتیجے میں قطع رحمی ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ بھئی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں، آپ کے رشتہ داروں کی عزت کرے اور ان کے آنے پر جو ہے ان کا اکرام کرے، تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ وہ روش اختیار کرنی چاہیے جیسی کہ آپ جس کی آپ توقع رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی طرف سے مطالبہ ہو اور دوسری طرف دوسری روش اختیار کی جائے، اور اس میں یہ سمجھا جائے کہ بھئی چونکہ میں مرد ہوں اور چونکہ وہ میرا سسرال ہے، تو میرے لیے درست ہے کہ میں ایسی روش اختیار کروں، تو یہ شریعت نے تو نہیں بتلائی۔ یہ تو وہ اپنے تصورات ہیں جو معاشرے میں ہیں، اور کسی برادری میں کچھ تصور ہے، کسی خاندان میں کچھ تصور ہے، اور یہ تصورات ہی کام خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جس کا جو مقام ہے اس کو مرتبہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو داماد ہونا اور شوہر ہونا، اس کی وجہ سے کسی اور کی عزت پامال کرنا اور کسی اور کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا بے اکرامی کرنا، اس کا کوئی اسے لائسنس حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سراسر جہالت کی بات ہے، سراسر حماقت پر مبنی بات ہے۔ اس کو چاہیے کہ جس طرح کی روش چاہتا ہے، جس طرح کا رویہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے خاندان کے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اختیار کرے، ویسی ہی روش ہی اپنے سسرال والوں کے ساتھ اختیار کرے، ان کا بھی اکرام کرے، ان کی بھی عزت کرے، ان کا بھی احترام کرے، تو انشاءاللہ جواب میں بھی احترام ملے گا، عزت ملے گی اور اکرام ملے گا، اور اس طرح سے انشاءاللہ زندگی کی گاڑی اچھی چل سکے گی۔ اچھا، کچھ جو ہے وہ ہم نے تحمل پر بات کی، اب اس کا جو برعکس ہے یعنی غصہ، جس سے کام خراب ہوتا ہے۔ یہ تحمل وہ صفت ہے جس کو اختیار کرنا ہے، یعنی ہم نے دیکھا تھا نا کہ تصوف کل نام کس چیز کا ہے کہ اخلاق عالیہ کو اختیار کرنا ہے، جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، اور اخلاق رذیلہ کو، جن کو رذائل کہتے ہیں، ان سے پاک ہونا ہے۔ تو تخلیہ عن الرذائل تحلیہ بالفضائل، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تو اخلاق عالیہ اور فاضلہ جو تھے ان میں تحمل، بردباری، انات، وقار تھے، اور یہاں جو اخلاق رذیلہ ہیں، ردیہ ہیں، ان میں کیا چیز ہے؟ اس میں حد سے بڑھا ہوا غصہ ہے اور عدم برداشت ہے، تو اس کی مذمت کا بیان آیا۔ فرماتے ہیں کہ غصہ ازدواجی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے کہ اس پر رفتار دھیمی نہیں کرنی پڑتی بلکہ رکنا بھی پڑتا ہے۔ جب میاں بیوی میں سے کسی ایک پر غصہ طاری ہو تو دوسرے کے لیے امتحان کا لمحہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک تصور ہے کہ بھئی غصے کا حق تو صرف شوہر کو ہے، یعنی غصہ آ سکتا ہے تو شوہر کو آ سکتا ہے، بیوی کو نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، نہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے اور شیطان کے سبب سے آتا ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے۔ ایک بحق شریف کی روایت میں، اگرچہ اس کی سندی حیثیت پر بہت کلام ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ تو شیطان باقاعدہ جس طرح سے کسی انگارے کو ہوا دی جاتی ہے، ایسے شیطان غصے کو ہوا دیتا ہے، اور اس کی صفات بھی ظاہر ہوتی ہیں انگارے کی، جیسے کہیں انگارہ جلے تو اس سے سرخی اور دھواں برآمد ہوتا ہے، ایسے ہی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور منہ سے جو ہے انسان کے مغلظات نکلنے لگتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا ورغلانا ہے۔ تو یہ میاں کو بھی آ سکتا ہے، بیوی کو بھی آ سکتا ہے، شوہر کو بھی غصہ آ سکتا ہے، بیوی کو بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب بچیوں کی تربیت کی جائے تو انہیں سکھانا چاہیے کہ غصے کا آنا مرد کے لیے بھی عیب ہے، مگر عورت کے لیے اور زیادہ عیب ہے۔ غصے کا آنا مرد کے لیے تو عیب ہے، اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے اگر وہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور اس کا کہیں کہیں اس کا جائز استعمال مرد کے لیے رکھا گیا، یعنی مرد کو اس بات کا حکم ہے کہ جہاں ناجائز کام ہو، جہاں تربیت میں غصے کی ضرورت ہو، وہاں اسے برتے، مگر کہیں عورت کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ غصے کو برتے، کہیں نہیں کہا گیا کہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غصہ کر کر شوہر سے معاملے کو بنائے یا چلائے۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے تو عیب ہے ہی ہے، عورت کے لیے زیادہ عیب ہے۔ تو بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے، بہنوں کی تربیت کرتے ہوئے، اور ان کی ازدواجی زندگی کے لیے ان کو سکھاتے ہوئے، تلقین کرتے ہوئے یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ باقی شوہروں کے لیے بات ہے کہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، غصہ آ سکتا ہے، جب آ جائے تو درگزر سے کام جس طرح سے بیوی کو لینا چاہیے، ایسے ہی شوہر کو بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔
ورنہ ہوگا کیا کہ وہ شیطان کا اعلی کار بن جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ کیا تین صفات ہو گئی؟ غصے کو پینا، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا، اور اس کے بعد پھر احسان کی روش اختیار کرنا۔ تین مراحل بھی ہیں اور تین اعلیٰ صفات ہیں۔ غصے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کو جسمانی طور پر بھی اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی جو ہے وہ باہر کو آ جاتی ہیں، ہونٹ اس کے سوکھ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جسم پورا جو ہے وہ مزمحل ہو کر اپنی صحیح ترتیب پر کام نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کو یہ اخلاقی مرض بڑھ جائے تو جسمانی امراض کا بھی سبب بن جاتا، کوئی جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، کوئی کسی اور مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو جسم کے بھی امراض کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو عقل مند آدمی کبھی ایسی چیز اختیار نہیں کرتا کہ جس سے اس کو دیر پا نقصان ہو، یعنی فوری طور پر ایک اس کو تسکین ہو گئی، چلو غصہ نکال دیا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بار بار اس کی عادت پڑ جائے گی، یعنی جس کو غصہ کر کر چین آئے نا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی، جس طرح کچھ دو نشستوں پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ایک آفت یہ ہے جو ہم نے مغربی تہذیب سے جو اخلاقیات سیکھی ہیں ان میں سے آئی ہے، ورنہ یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں اس کا کہیں ذکر، موڈ، کہ موڈ خراب ہے جناب، اور موڈ خراب تھا اس لیے ایسا کیا۔ اسی طرح سے ایک تصور وہاں سے یہ آیا ہے کہ غصہ جب تک نہ نکالو اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نفسیات دان ہیں یہ بھی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں جا کے کسی بند کمرے میں آپ مغلظات بکنے لگ جائیں، آپ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہے جناب؟ یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ شریعت نے تو نہیں سکھائی۔ اور یہ کہ غصہ زیادہ پینا نہیں چاہیے، اس سے آپ مریض بن جائیں گے، غصہ نکال دینا چاہیے تاکہ صحیح ہو جائیں، یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ یہ اسلام تو نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کرو۔ اب چونکہ ان کے ہاں یہ تناظر ہی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اور خدا رسول کی بات نہیں ہے، تو معاف کرنا کس کے لیے معاف کرنا؟ کیوں معاف کرنا؟ کیوں کر معاف کرنا؟ یہیں سب کچھ پورا کرنا ہے، قصہ زمین برسر زمین ان کو پاک کرنا ہے، تو اس کے یہی طریقے پھر سکھاتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ پتا ہو کہ بھائی غصہ معاف کرنا اس کا ایک فائدہ ہے اور وہ آخرت میں اجر کی صورت میں ملے گا، اس کا ایک فائدہ ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے قریب کر دے گا، تو پھر معاف کرنا ممکن ہے نا۔ بدل چاہیے اگر تو بدل اس صورت میں لے لے۔ یہ کیا کہ اس کو نکال کر بدل ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اگر میں نے غصہ نہیں نکالا تو پھر ایسا ہو جائے گا، غصہ نہیں نکالا تو ایسا ہو جائے گا، اس لیے میں یوں کرتا ہوں۔ ایک صاحب آئے، یہ کہیں دور کی مثال نہیں، یہیں کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب آئے آ کے بتانے لگے ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی کچھ مسائل کا اظہار کر رہے تھے۔ تو غصہ، وہ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے تو میں جاتا ہوں، جا کے جو ہے نا وہ ایک باکسنگ کا جو ایک لٹکا ہوا ہوتا ہے، جو میٹ ہوتا ہے، کیا کہ پنچنگ بیگ، اس کو جو ہے نا مکے مارتا ہوں۔ اب یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ اور جب تک میں ایسا نہ کروں اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا، تو کہاں سے سیکھا اس نے؟ یہ اس نے فلموں ڈراموں سے سیکھا، انگریزی مووی فلموں کو دیکھ کر سیکھا، اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی واقعی طریقہ ہے۔ کہاں سے اخذ کیا تم نے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پوچھتے تو ایسی کوئی بات کبھی نہ سکھائی جاتی۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور جو ہے وہ پانی پی لو اور استغفار پڑھو، اور اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور جس جگہ پر ہو وہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی یعنی اب اس کے علاج پر، اس کے امراض کے علاج پر بات ہوتی، یہ کیا کہ ایک اور نئی مصیبت اس کو سکھا دی۔ اچھا، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے تو میں نشہ کرتا ہوں فلاں، کوئی کہتا ہے پھر میں یہ کرتا ہوں۔ عجیب عجیب قسم کے راستے لوگوں نے اختیار کیے، حالانکہ یہ طریقے نہیں تھے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے معاف کرے، یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سوچے کہ آخرت کا اجر ہے۔ تو غصے کو پی جانے کا ذکر، والکاظمین الغیظ، قزامہ کس کو کہتے ہیں؟ باریک باریک سی نالیاں بنائی جاتی تھیں، پہلے عربوں کا طریقہ تھا، دور جاہلیت سے اسی طرح کرتے تھے وہ، کہ بھئی جب ہے نا کوئی خیمہ لگاتے تھے تو خیمے کے اگر وہاں سے پانی کا گزر ہوتا یا بارش کا علاقہ ہوتا تو پانی خیمے کے اندر نہ آ جائے۔ خیمہ بستیاں بناتے نا بدو، جو یہاں سے وہاں سفر کرتے ہیں، تو اپنے خیمے کے گرد وہ ایک نالی بناتے تھے، اور اس سے چھوٹی نالیاں نکال کر قریب میں کوئی کنواں بنا کر، ایک پٹ سی بنا کر اس میں وہ نالیاں پہنچا دیتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ اگر پانی بہتا ہوا آ رہا ہے یا باہر اس کا پانی کی سطح بڑھ گئی تو وہ نالیوں میں جاتا تھا، اور ان نالیوں سے پھر اس کنویں میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے وہ غصہ یعنی اس طرح سے وہ پانی خیمے کے اندر نہیں آتا تھا، یعنی پانی کو اعتدال میں رکھنا، اور جہاں آنے سے روکنا ہے وہاں روک لیا۔ ان نالیوں کو قزامہ کہا جاتا تھا، وہ نالیاں جو پانی نہیں لانا چاہتے آپ، اسے وہاں سے نکالے اور کہیں اور لے جائے۔ تو اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ آدمی وہ ہے جو کہ غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ نالیاں
پی جاتی ہے نا، پانی کو وہاں سے نکال دیتی ہیں، تو اس سے کو پی جاتا ہے، یہ اسے ظاہر نہیں کرتا، یہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے آگے یہ بھی فرما دیا والعافین عن الناس، عفو کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا، ڈھیل دینا کسی چیز کو، تو لوگوں کو ڈھیل دینے والے، معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں؟ اللہ ایسے نیکوکاروں کو، ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے کو ضبط کرنا اور اس کو صحیح محل پر اختیار کرنا، اور جہاں سے روکنا ہے وہاں سے روکنے والا بنا دے۔ چلیے کچھ دیر اب استغفار کی تسبیح پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کی تسبیح پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس واپس آ جائے، ایسے ہی ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہیں، اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں، لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں جناب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وترتہ وعدت کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وترتہ وعدت کل معلوم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ تسلیما۔ کرسی ہے آگے آ جائیں۔
لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں. یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ. سینے پر بائیں جانب جو لطیفہ قلب ہے، سینے پر جو نشان ہے اس سے 2 انگلی نیچے جانب وسط میں لطیفہ قلب ہے. تصور کریں میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.